بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین کو حسن نذیر کا سلام ہو۔ ناظرین، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی پرتعیش زندگی سے توبہ کی اور بادشاہی کو چھوڑ دیا تو آپ نے سوچا کہ خراسان میں تو رزق حلال کمانا ممکن نہیں، اس لیے کسی دوسرے شہر میں چلے جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر آپ خراسان سے عراق چلے آئے۔ یہاں بھی رزق کی تلاش میں آپ نے سارا شہر چھان مارا، مگر آپ کو حلال روزی کہیں سے بھی میسر نہ آئی۔ چنانچہ آپ نے عراق کو چھوڑا اور طرطوس شہر میں آ گئے۔ یہاں آپ نے 10 درم ماہانہ پر ایک باغ کی چوکیداری شروع کر دی۔ ایک دن باغ کا مالک اپنے باغ کی سیر کو آیا۔ اس نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور کہا، جاؤ اور میٹھے میٹھے انار توڑ کر لاؤ۔ حضرت ابراہیم بن ادھم گئے اور بڑے بڑے انار توڑ کر لے آئے اور باغ کے مالک کو پیش کر دیے۔ لیکن جب اس نے ان انار کو کاٹا تو وہ انار کھٹے نکلے۔ باغ کے مالک نے ابراہیم بن ادھم سے کہا، میں نے تمہیں میٹھے انار لانے کو کہا تھا اور تم کھٹے انار اٹھا لائے ہو۔ جاؤ اور انار توڑ کر لاؤ، اب کی بار میٹھے انار ہی لانا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم دوبارہ باغ میں گئے اور جو سب سے خوبصورت رنگ والے اور بڑے بڑے انار تھے وہ انار توڑ کر لے آئے۔ باغ کے مالک نے ان کو کاٹا تو وہ بھی کھٹے نکلے۔ باغ کا مالک غصے سے بولا، میں تمہیں میٹھے انار لانے کو کہتا ہوں اور تم کھٹے انار اٹھا لاتے ہو، تم میٹھے انار کیوں نہیں لے کر آتے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم نے جواب دیا، آپ نے مجھے میٹھے انار لانے کو کہا اور میں باغ کے سب سے بڑے اور خوبصورت رنگ والے انار لے آیا۔ اب اس کے کھٹے یا میٹھے ہونے کا علم تو بس اللہ تعالیٰ کو ہے، مجھے تو نہیں ہے۔ ان میں سے ایک نے حیرانگی سے پوچھا کہ تم اتنا عرصہ اس باغ میں رہے ہو، کیا تم نے انار کھا کر پتہ نہیں چلایا کہ کون سے پودے کے انار کھٹے ہیں اور کون سے پودے کے انار میٹھے ہیں؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، آپ نے مجھے باغوں کی پھلوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا تھا، نہ کہ ان کا ذائقہ چکھنے کا۔ باغ کا مالک فوراً بھانپ گیا، کہنے لگا، میرے بھائی، میں آپ سے زیادہ بحث نہیں کرتا، بس آپ یہ بتائیں کہ آپ ابراہیم بن ادھم تو نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، میں ابراہیم بن ادھم ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے باغ کی چابی مالک کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اب میں یہاں نہیں رہ سکتا، لہٰذا آپ مجھے اجازت دیں۔ باغ کے مالک نے کہا، جناب اعلیٰ، آپ جائیے مت، میں آپ کی مزدوری دگنی کر دیتا ہوں، چابی لے لیں اور باغ کی حفاظت آپ خود ہی کریں۔ باغ کے مالک نے بہت اصرار کیا، مگر آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا، اس سے پہلے تو مجھے میری کام کی اجرت دیا کرتا تھا، اب تو مجھے میرے زہد و تقوی کی اجرت دینا چاہتا ہے، جو میں کبھی بھی نہیں لوں گا۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے چل دیے۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔